إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآيات. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، ماہ رمضان کی یہ ساعتیں جو ہم سے آپ سے گزر رہی ہیں، یہ ہماری زندگی کا نہایت ہی اہم اور قیمتی لمحہ ہے. ایسے بھی انسانی زندگی بہت قیمتی ہے، اس کے لمحات بہت قیمتی ہیں. ایک مسلمان کو اسے ضائع ہونے سے بچانا اس کی ذمہ داری ہے. جو وقت گزر رہا ہے ہماری عمر سے کم ہو رہا ہے. اگر ہم نے اس وقت کو اپنی مفاد کے لیے استعمال کر لیا تو یہ ہمارے کھاتے میں ہے، ہمارے نام عمل کا حصہ ہے. ہمیں اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ عز و جل عطا فرمائے گا اس وقت جب کوئی اور حساب کتاب نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب پیشی ہوگی تو انسان کا محاسبہ صرف اور صرف اس کے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ یعنی نیکیوں اور بدیوں کی بنیاد پر ہوگا. دنیا کی مشغولیتیں، وقت جو جا رہا ہے، خواہ وہ اچھے کام میں جا رہا ہو یا برے کام میں جا رہا ہو، وقت بہرحال گزر رہا ہے، اور یہ گزرا ہوا وقت کل ہمارے لیے یا تو کام آنے والا بن جائے گا یا ہمارے خلاف کل قیامت کے دن حجت بن جائے گا. اللہ عز و جل حساب لے گا. عمر کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا اللہ عز و جل محاسبہ کرے گا. یہ ساعتیں جو گزر رہی ہیں رمضان کی، اس کی اہمیت اور فضیلت اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ یہ وقت جو گزر رہا ہے فضیلت والا وقت گزر رہا ہے، اور اس وقت کو اگر ہم نے ضائع کر دیا تو خسارہ کئی گنا بڑھ جائے گا. کیونکہ فضیلت والے اوقات، فضیلت والی جگہیں، اس کو ضائع کر دینا، اس کو پامال کر دینا انسان کے لیے نہایت خطرناک ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان کی ان ساعتوں میں جہاں بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہیں اور اپنے نفس کا جائزہ لینے کی ہیں، محاسبہ کرنے کی ہیں، انہی باتوں کی ضمن میں ایک سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ہم اس رمضان کی ساعتوں میں وقت کی کتنی قدر کر رہے ہیں. وقت کی کتنی قدر کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کا وقت جیسے پہلے جایا کرتا تھا، گزرتا تھا، آج بھی گزر رہا ہے. ان کے پاس پہلے زندگی میں جو مشغولیات تھیں، کام کاج کی اور دیگر چیزوں کی، آج بھی انہی مشغولیات کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہماری تراویح نہیں ہوتی، یا ہمیں تلاوت کا وقت نہیں ملتا، یا مثال کے طور پر اور بھی جو کار خیر ہیں اس کا وقت ہمیں نہیں ملتا کیونکہ ہماری مشغولیت ہے. یہ ہیلے، یہ بہانے، یہ ساری چیزیں میرے بھائیو انسان کے لیے بڑی خطرناک ہیں. اللہ کے کلام کی آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے سامنے، جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ انسانی زندگی میں وقت کی بہت زیادہ قیمت ہے. انسان کو چاہیے کہ قدر کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں میں زیادہ تر لوگ خسارے کا شکار ہیں. دو نعمتوں میں زیادہ تر لوگ خسارے کا شکار ہیں، گھاٹے کا شکار ہیں، نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الصحت والفراغ. ایک نعمت ہے صحت کی نعمت، تندرستی کی نعمت، عافیت کی نعمت. آدمی کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، کوئی روگ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، الحمدللہ عافیت میں ہے، سلامتی میں. اس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دیوالیے پن کا شکار ہیں، خسارے کا شکار ہیں. دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا الفراغ، خالی ٹائم، خالی وقت میں بھی کافی لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. جب آدمی کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے تو بہانہ کرتا ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت کی قلت ہے، مشغولیت ہے، مصروف ہوں، بزی ہوں. میرے بھائیوں، لیکن جب خالی وقت اس کو ملتا ہے تو اس کی وہ قدر نہیں کرتا ہے. آج اگر اس وقت ہم جب کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں، ہم غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے میرے بھائیوں حالات کتنے بھی نازک کیوں نہ ہو جائیں، کتنی بھی مشکلات کے وقت کیوں نہ گزر جائیں، لیکن ہر شر کے اندر خیر کا پہلو ہوا کرتا ہے. ہر شر کے اندر، ہر برائی کے اندر، ہر تکلیف کے معاملے میں بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو نکلتا ہے.
اگر آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ روگ اور بیماری کی وجہ سے، وائرس کے حالات میں اگر ہمارے لیے کام کاج کم ہو گئے ہیں، ہمارا وقت خالی جا رہا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ہمیں عافیت اور صحت کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ عافیت میں ہے ہم، کوئی روگ نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، کوئی وائرس نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دونوں نعمتیں ایک ساتھ میں خصوصیت کے ساتھ اکٹھا ہو گئی۔ ہمارے پاس خالی وقت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہت زیادہ کام نہیں ہے، مشغولیات نہیں ہے، ایسے حالات ہو گئے ہیں، اور ہمیں اللہ نے صحت کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ صحت، یہ تندرستی اور خالی وقت ہمارے لیے میرے بھائیو بڑا اہم ہے، اور اسی موقع پر یہ ماہ رمضان کی سعادت ملی ہے، ہمیں زندگی ملی ہے، ہمیں صحت حاصل ہوئی ہے، ہمیں خالی وقت ملا ہوا ہے، رمضان کا موقع میسر آیا ہے۔ یہ ساری چیزیں فضیلت کی میرے بھائیو ہمیں میسر ہو جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی ہے کہ ہمیں یہ وقت میسر آ گیا ہے، ورنہ کوئی ضمانت نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سے پہلے تھے اور اس وقت ہمارے سامنے ساتھ میں موجود نہیں ہیں، وہ چلے گئے دنیا سے، ہمیں اللہ نے 1 سال مزید زندہ رکھا اور یہ موقع میسر آیا کہ ہم خالی وقت میں صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان کی ساعتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے اس میں وقت ضائع کرنا انسان کے لیے بڑا خطرناک ہے میرے بھائیوں۔ تو 2 چیزوں میں کافی دیوالیہ ہے، کافی خسارے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایک چیز یہ ہے، ایک چیز یہ ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب بیان فرمائی، صحابہ کرام نے بھی اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، دیکھو یاد رکھو، جب تمہارے پاس اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، خالی وقت عطا فرمایا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، موت تمہیں نہیں آئی ہے ابھی، اس زندگی کے وقت سے، زندگی کے لمحے سے فائدہ اٹھا لو، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، صحت ساتھ دے نہ دے، وقت ملے نہ ملے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو میسر آئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے، سمجھایا ہے، اور بہت ساری حدیثوں میں 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اطلبوا الخیر دہرکم کلہ، فرماتے ہیں اے اسلام، اے مسلمانوں، اے اسلام کے نام لے باؤ، تم ہمیشہ، ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی خیر تلاش کرو، نیکی تلاش کرو، بھلائی کی جستجو کرو۔ کیسے نیکیاں حاصل کر لو گے، کیسے نام عمل کو نیکیوں سے بھر لو گے، کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو گے۔ اطلب الخیر دہرکم کلہ، اپنے سارے وقت میں، ساری زندگی میں، سارے زمانے میں تم خیر کی تلاش کرو۔ وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نوازشوں کی جستجو کرو۔ اللہ کی رحمتیں بکھری ہوئی ہیں، اللہ کی رحمتیں، اس کی نوازشات، اس کے عطیے اور اس کی برکتیں پھیلی ہوئی ہیں، اسے تلاش کرو، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اسے پانے کی کوشش کرو۔ فإن للہ سبحانہ وتعالی نفحات من ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنی رحمت کی نوازشات پھیلی ہوئی ہیں، بہت ساری رحمتیں ہیں، بہت ساری نوازشات ہیں، عطیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے بندوں میں سے جسے دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے خوف سے، اپنے ڈر سے، اپنی بے امنی سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کر دے، اور تمہاری بے پردگی کو، بے حیائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پردے سے بدل دے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اس میں کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ مومن کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایک گھڑی بھی اس کی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بکھری ہوئی ہیں، اس کی نوازشات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، انسان ہمیشہ خیر کی تلاش میں رہے، نہ جانے کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نوازش آپ کو چھو لے، ہمیں حاصل ہو جائے، وہ موقع میسر ہو جائے، اور ہم اس کی رحمتوں سے سرفراز ہو جائیں، اس کی رحمتوں سے میرے بھائیوں فائدہ اٹھانے والوں میں سے بن جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اس بات کو یاد رکھو میرے بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش کا خصوصی پہلو جو رمضان کے اندر ہوتا ہے، اسے اس پس منظر میں یاد کرو۔ یہ تو عام باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر کرنے، عافیت سے فائدہ اٹھانے، زندگی سے فائدہ اٹھانے کی تلقین فرمائی ہے، لیکن رمضان کی ساعتوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا قیمتی وقت ہے۔ اگر یہ ضائع ہو گیا فضول میں، اگر یہ ضائع ہو گیا گپ شپ میں، اگر یہ ضائع ہو گیا
موبائلوں کے اوپر، اگر یہ ضائع ہو گیا خبریں دیکھنے میں، اگر یہ ضائع ہو گیا کھیل کود کے اندر، اگر یہ ضائع ہو گیا مختلف انداز کی فضول چیزوں کے اندر، تو کتنا بڑا خسارہ ہم اور آپ اٹھانے والے ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری ترمذی وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان یا اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے یا رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، رمضان داخل ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو جو سرکش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں اور بہت زیادہ شر پھیلانے والے جن ہوتے ہیں، انہیں قید کر دیا جاتا ہے، ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور اسی وقت سے رمضان کے لگتے ہی، رمضان کے شروع ہوتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان ختم ہونے سے پہلے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور جنت کے دروازے اسی وقت کھول دیے جاتے ہیں، اور جب تک رمضان رہتا ہے اس کی برکتوں سے، اس کی نوازشات سے، اللہ کے فضل و کرم سے جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے، ترغیب دینے کے لیے، ہم کو آپ کو شوق دلانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے وقتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تاکہ موقع چلا نہ جائے، ایک مہینے کا یہ رمضان کی برکتوں کا سیزن کہیں فوت نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے چاہنے والے، اے نیکیوں کی جستجو کرنے والے، اے نیکیاں حاصل کرنے والے، آگے بڑھ، آگے آ جا جسے نیکی حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، توبے کا مہینہ ہے، اپنے نام عمل کو نیکیوں سے بھرنے کا مہینہ ہے، اس لیے نیکی حاصل کرنے والے آگے آؤ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے شر کے چاہنے والے، برائی چاہنے والے، بدعملی کرنے والے، گناہ چاہنے والے، پیچھے ہٹ جا، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر تو نے اس مہینے میں برائی کا کام کیا تو تیرا گناہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، تجھے اور زیادہ سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے بھلائی چاہنے والے آگے آ جاؤ، برائی چاہنے والے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی ہر رات رمضان کی ہر شب میں نہ جانے کتنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس لیے آگے بڑھ جاؤ، فائدہ اٹھاؤ موقع سے، اور اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی کوشش کرو۔ آپ سوچیے وقت کتنا قیمتی ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہو سکتے، جہنم کے دروازے بند ہیں، کھل نہیں سکتے، فرشتہ اعلان کرتا ہے شیطانوں کو، سرکش جنوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ یہ سارے حالات کیوں سوٹیبل کر دیے گئے ہیں، یہ حالات کیوں اچھے بنا دیے گئے ہیں، حالات کیوں سازگار کر دیے گئے ہیں، یہ رکاوٹیں کیوں دور کر دی گئی ہیں؟ اسی لیے تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، اس کی ساعتوں سے، اس کے لمحات سے، اس کی گھڑیوں سے، اس کے گھنٹے منٹ اور سیکنڈوں سے فائدہ اٹھا لو۔ کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ جو دن گزر رہا ہے یہ دن ہمارا گزرے گا، ہو سکتا ہے موت کے شکار ہو جائیں، ہو سکتا ہے مرض سے دوچار ہو جائیں، ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہو جائے، اور اگر مہینہ گزر گیا تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آئندہ سال بھی رمضان کا موقع ہمیں میسر آ سکے گا۔ اس لیے اس کی قدر کرو، وقت ضائع نہ ہونے دو۔ اور مزید آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کا نام لیا۔ جب آپ ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا، دوسرے پر قدم رکھا، تیسرے پر قدم رکھا، آپ نے آمین آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہے آمین کہنے کی؟ آپ نے تینوں باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے، اللہ کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی، جب آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کا نام آئے اور درود نہ پڑھے کوئی شخص تو اس کی بربادی ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، آپ آمین کہیے۔ میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کیا کہا؟ جس کو بڑھاپے میں اس کے والدین مل جائیں، بڑھاپے میں اس کے والدین مل جائیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے، ماں یا باپ، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ محروم ہے، وہ ناکارہ ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور کئی الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمائے، ابعدہ اللہ بعودا
شاقیہ مختلف انداز سے، رغیم انف، کئی الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمائے، یعنی اس کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ محروم ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور وہ بدقسمت ہے جس کے ساتھ ایسی حالت ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَبَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ مَنْ جَاءَهُ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اور ایسا آدمی بھی ناکارہ ہے، بدقسمت ہے، بد نصیب ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، جسے رمضان کا موسم مل گیا، رمضان کا موقع مل گیا، یہ مہینہ میسر آ گیا، اور اس میں نیکیاں کر کے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے وقت سے، اپنے گھنٹے منٹ سے سیکنڈ سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا، ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم اور آپ اس مہینے کو بھی ویسے ہی نہ گزار دیں جیسے ہم نے بقیہ 11 مہینوں کو گزارا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ منتظر رہا کرتے تھے رمضان کا موسم کب آئے گا، 6 مہینہ انتظار کرتے تھے، مہینے کی آمد کی فکر کرتے تھے، اللہ زندہ رکھے رمضان کا موقع مل جائے، اور رمضان کے جانے کے بعد جو نیکیاں کرتے تھے اللہ توفیق دیتا تھا، اس کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 6 مہینہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اتنی لالچ تھی صحابہ کرام کو۔ میرے بھائیوں، آج ہماری کیا حالت ہے؟ آج بھی ہم میں سے کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کے پاس دنیا بھر کے بہانے، وقت باقی ہے، خالی وقت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، زندگی ہے، عافیت ہے، اس کے باوجود بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کتنوں کا وقت کھیل کود میں جاتا ہے، لہو و لعب میں جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے، یا اگر ہوتی بھی ہے تو برائے نام وہی 2-4 آیتیں کبھی اٹھا لیا، کبھی نہیں اٹھایا، کبھی 2-4 آیتیں پڑھ لیا، مہینہ ختم ہونے کے باوجود بھی ان کے 1 پارے 2 پارے 4 پارے سے زیادہ قرآن کی تلاوت کے نہیں ہوتے، جبکہ وہ قرآن کریم جس کے ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، ایک حرف پر، ایک لفظ پر نہیں، ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ آپ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے والے کو کتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو الف لام میم کہنے والوں کو ایک نیکی نہیں ملے گی، 10 نیکی نہیں ملے گی، بلکہ 3 حرف ہے اور 3 حرف پر اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اتنا ثواب تو عام حالات میں ہے، رمضان کی برکتوں میں، سعادتوں میں اسے کتنا فائدہ مل سکتا ہے، کتنی نیکیاں اسے حاصل ہو سکتی ہیں۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لوگوں کے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، فرائض کا بھی وقت نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھیل کود کا وقت ہے، لوگوں کے پاس گھنٹوں 2-2 گھنٹے 4-4 6-6 8-8 گھنٹے میرے بھائیوں لوگ موبائل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یوٹیوب پر دنیا کی خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر کے تبصرے ادھر کے تبصرے، میڈیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں خبر کے نام پر گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو آج بھی روزہ رہنے کی حالت میں بھی وقت گزارنے کے نام پر، وقت پاس کرنے کے نام پر گھنٹوں میرے بھائیوں وہ فلمیں دیکھ کر کے وقت گزارتے ہیں۔ کوئی تو ننگی گندی فلمیں بھی دیکھتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو فلمیں دیکھ کر کے منورنجن کے لیے اور طبیعت کی فرحت کے نام پر بے حیائی کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور گھنٹوں موبائل پر وقت گزارتے ہیں۔ کیسے وقت گزرے، کیسے افطار کا وقت آ جائے، کیسے 6-7-8 گھنٹے گزر جائیں، آدھا وقت سونے میں چلا گیا، آدھا وقت کیسے گزرے اس کی فکر کرتے ہیں۔ لوگ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، آج کل آن لائن گیم اور آف لائن گیم بھی چلتے ہیں، بچے نوجوان خاص طور پر میرے بھائیوں، نوجوانوں کا مسئلہ کافی برا بن چکا ہے، ان کا زیادہ تر وقت موبائل پر ضائع ہوتا ہے۔ یہ شخصی طور پر بھی آف لائن بھی گیم میں گھنٹوں لگے رہتے ہیں اور آن لائن کھیل چلتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جوائنٹ ہو کر کے، اور گھنٹوں اس کے پیچھے میرے بھائیوں مجھے وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیلات بتاؤں اور نام لوں اور اس کے شر کے، برائی کے دیگر پہلوؤں کا تذکرہ کروں، نہیں، اس کا وقت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، کھیل پر وقت ضائع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو لوگوں کے پاس کامیڈیاں ہیں، لوگوں کے پاس کارٹون ہیں، بچوں کی طرح نوجوانوں کا طبقہ بھی لیے بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں لوگوں کے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ موسم ہی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ کوئی کرکٹ کھیل کر کے وقت گزارتا ہے گھنٹوں، کوئی چیس کھیلتا ہے، کوئی لوڈو پر وقت ضائع کرتا ہے، کوئی بیڈمنٹن پر وقت ضائع کرتا ہے، کوئی میرے بھائیوں کوئی کیرم بورڈ کی اس تخت کو لے کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور گھنٹوں اس کے اوپر وقت ضائع کرتے ہیں۔ کیا رمضان اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے؟ اسی لیے بھیجا ہے۔ یاد رکھو ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا،
ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. اور قیامت کے اس ساعت میں جب ہم ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے, ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے, یہ نیکیاں اس وقت کام آئیں گی جس کو آج ہم نے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا اور ہم نے اس کو لہو لعب میں ضائع کر دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو فضول میں وقت ضائع کرتے ہیں. اس کے علاوہ گانے بجانے, میوزک, سارنگیاں کانوں میں, میرے بھائیو ایئر فون لگا کر کے لوگ گھنٹوں موبائلوں پر گانے سنتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, میوزک سن کر کے وقت گزارتے ہیں. یہ مسلم قوم کی حالت ہے اور اس کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری مشترکہ ہے. ہماری ذمہ داری سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. باپ کی بھی ذمہ داری ہے, ماں کی بھی ذمہ داری ہے, بھائیوں کی ذمہ داری ہے, گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے, سماج کی ذمہ داری ہے, علماء کی ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری ہے. اور جو سمجھدار ہے ان کی خود اپنی ذمہ داری ہے. یہ جوان میرے بھائیوں, یہ جوان بچے جو 15 سال 18 سال کے ہو چکے ہیں, یہ بالغ نابالغ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں بھی حساب دینا ہے. ہم بسا اوقات اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ابھی یہ 15 سال 16 سال کا ہے, بچہ ہے, کوئی بات نہیں ہے. میرے بھائیوں, وہ بالغ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب ہوگا اور آپ کی ہماری بھی گرفت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ ہم نے اپنے بچوں پر نگہداشت کیوں نہیں رکھی, ہم نے اس کا وقت کیوں ضائع کرنے دیا, ہم نے کیوں اس کے لیے راستے کھولے اور ہم نے کیوں اس سلسلے میں نرمی کا معاملہ کیا. یاد رکھو. اور ایک وقت تھا صحابہ کرام کا, جوانوں کا میرے بھائیوں موقع نہیں ہے. جوانوں کا کیا عالم تھا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا واقعہ آپ جانتے ہیں, مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. واقعہ کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمرو کہ میں نے قرآن کریم کے اوراق کو جمع کیا. ظاہر ہے کہ قرآن کریم اللہ کے نبی کے زمانے میں اس طرح سے نہیں جمع تھا, کاغذات میں تھا, چمڑوں پر تھا, تختوں پر تھا, لکڑیوں پر تھا, کھجوروں کی چھالوں پر لکھا ہوا تھا. کہتے ہیں میں نے سب جمع کیا اور پڑھنا شروع کر دیا, تلاوت کرنا شروع کر دیا. تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے پورا قرآن ایک رات میں تلاوت کر کے ختم کر دیا. جوان تھے, جوان عبداللہ بن عمر جوان تھے, ایسے ہی 15-16 سال کی عمر تھی, 17 سال کی عمر تھی. انہوں نے پورا قرآن ختم کر دیا ایک رات میں تلاوت کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ کو معلوم ہوا, آپ نے بلوایا یا آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کیا سن رہا ہوں میں, کیا دیکھ رہا ہوں میں, تم نے ایک رات میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے ختم کر ڈالا اسے. ایسا کیوں کرتے ہو, ایسا کیوں کرتے ہو؟ اتنا زیادہ جذبہ تمہارے اندر قرآن کی تلاوت کا ہے, لیکن ہو سکتا ہے تمہاری عمر لمبی ہو, تم 40 50 60 سال 70 سال 100 سال کی عمر پاؤ تو تم اس ہمت اور حوصلے پر قائم نہ رہ سکو. حوصلے سرد پڑ جائیں گے. اعتدال کے ساتھ چلو, میانہ روی کے ساتھ چلو, مڈل راستے پر چلو تاکہ ہمیشہ اس پر قائم رہ سکو. ایسا نہ ہو یا پورا قرآن کی تلاوت کر رہے ہو اور کل اکتا جاؤ تو تلاوت کرنا بند کر دو یا چند آیتوں کی تلاوت پر اکتفا کر لو. اس لیے میری رائے یہ ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کم سے کم قرآن کریم کو 1 مہینے میں ختم کرو, 1 مہینے میں ختم کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا. عبداللہ بن عمر بن عمرو بن عاص نے کیا کہا, اللہ کے نبی 1 مہینہ بہت ٹائم ہو جائے گا, کیا پورا قرآن ختم کرنے میں 1 مہینہ میں لگاؤں جسے میں 1 رات میں پڑھنے کی ہمت رکھتا ہوں, جذبہ رکھتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, 1 مہینے میں پڑھو. انہوں نے کہا دعنی استمتع من قوتی ومن شبابی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں پابندی لگا رہے ہیں, آپ مجھے چھوڑ دیجئے. مجھے جوانی اللہ نے عطا فرمائی ہے, جوانی کی طاقت ہے, قوت ہے, مجھے چھوڑیے. میں اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, میں اپنی جوانی سے مزہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کے صحابی جوانی میں قرآن سے مزہ لینا چاہتے ہیں, قرآن کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں. نبی 1 مہینے میں قرآن پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. جوان اللہ کے نبی کا ساتھی کہتا ہے مجھے 1 رات میں قرآن پڑھنے کی پرمیشن دیجیے. یہ جوانوں کی حالت تھی. انہوں نے نہیں مانا. اللہ کے نبی یہ تو بہت دن ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے 20 دن میں ختم کرو. کہا نہیں اللہ کے نبی, مجھے اپنی جوانی سے اپنی طاقت سے فائدہ اٹھانے دیجیے, مجھے مزہ آتا ہے, مجھے لذت ملتی ہے, اپنی جوانی کا فائدہ اٹھانے دیجیے, مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں مانتے ہو تو پھر تمہیں میں اور بھی اجازت دیتا ہوں, 10 دن میں قرآن کریم ختم کرو. کہا نہیں, 1 رات میں ختم کر سکتا ہوں میں. آپ 10 دن کا وقت کیوں متعین کرتے ہیں اللہ کے نبی؟ میری جذبے کی قدر کیجئے.
لیے آپ نے آخری بات فرمائی تھی، سن لو، 1 ہفتے کی پرمیشن ہے، 1 ہفتے میں قرآن کریم ختم کرو۔ ہر ایک سوال کے جواب میں ہر مرتبہ کیا کہا عبداللہ بن عمر نے؟ دعنی استمتع من قوتی و شبابی، اے اللہ کے نبی آپ پرمیشن دیجئے، میں اپنی چھوڑ دیجئے مجھے، میں اپنی جوانی سے لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان جوانوں کو اپنی جوانی سے، اپنی طاقت سے قرآن کریم کی تلاوت میں لذت ملا کرتی تھی۔ آج کل کے نوجوانوں کو فلموں میں، ننگی تصویروں میں، کھیل کود میں، لہو و لعب میں انہیں لذت ملتی ہے اور یہ گھنٹوں اپنا وقت اس کے اوپر ضائع کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے قیامت کے دن، اس میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو ایمان کی حالت میں، عبادت کی حالت میں، اللہ کی بندگی اور اطاعت کی حالت میں تربیت پایا ہوگا، وہ اللہ کی اطاعت پر پلا بڑھا ہوگا، قرآن پڑھ کر کے، دین کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں رہ کر کے وہ پلا بڑھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور آپ زندگی کے بہت سارے صحابہ کرام کی زندگیوں کے بہت سارے نمونے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیغام صرف اور صرف یہ ہے کہ وقت بڑا قیمتی ہے جو جا رہا ہے، اگر ہم نے اسے ضائع کر دیا، رمضان کا وقت اگر ہم نے ضائع کیا تو اتنا بڑا خسارہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کی بھرپائی، اس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، خاص طور پر کورونا کے حالات میں، مہاماری کے حالات میں، جب ہم کو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کی توفیق عطا فرمائی ہے، عافیت دی ہے، بیماری اور روگ سے بچایا ہے، وائرس سے عافیت اللہ نے عطا فرمائی ہے، خالی وقت ہے، رمضان کی سعادت کا موقع ہے، اگر ہم نے اسے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر اس کے سوا کہ ہم پچھتائیں، کفے افسوس ملیں، حسرت کریں، روئیں، قیامت کے دن نیکیوں کے لیے بلبلائیں، اس کے سوا کوئی بھی ہمارے پاس راستہ باقی نہیں بچے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے ان ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے وقتوں کو ضائع کرنے سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے وقتوں کو بچاؤ، کھیل کود، لہو و لعب اور یہ میڈیا، یہ موبائل، اس کے ساتھ جتنے شر کے راستے جڑے ہوئے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک بات اور سن لو، یہ تو بات ہو رہی ہے برائی اور گناہ سے بچنے کی، امت کے سلف کی زندگی دیکھو، آپ کو یہ ملے گا کہ رمضان کا موقع جب آتا تھا تو وہ دین کے دوسرے کام جو نیکی کے کام ہوتے تھے اسے بھی چھوڑ کر کے رمضان کی عبادت پر لگ جایا کرتے تھے۔ علماء، بڑے بڑے محدثین حدیث کی مجلسیں بند کر دیا کرتے تھے، درس کے حلقے روک دیا کرتے تھے، سوال و جواب کی مجلسوں کو اسٹاپ کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موقع ہے 1 مہینے کا جو رمضان کا اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ یہ درس ہمیشہ ہوتا رہے گا، سوال جواب ہمیشہ ہوتا رہے گا، مذاکرہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، لیکن یہ موقع زندگی میں دوبارہ ملے نہ ملے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے اس کی قدر کرو اور نیکیاں جتنی بھی ہیں رمضان کے اندر، ان سب نیکیوں کو کر کے اپنے نام عمل کو نیکیوں سے بوجھل کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔